बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुरी ख़बरें हैं पर अच्छी ख़बर भी है, और हमेशा की तरह अच्छी ख़बर से आगाज़ करना ही मेरा मकसद होता है कि अच्छी ख़बर आप तक पहुँचे। अच्छी ख़बर जो मेरे पास आ रही है वो ये है कि मुल्क की मईशत के लिए बहुत अच्छी ख़बर है। आलमी रेटिंग एजेंसी है फिच, उसके मुताबिक मईशत में बेहतरी और शरह सूद में कमी से बैंक्स के कारोबारी मौक़े बढ़ रहे हैं और हुकूमती इस्लाहात से आवाम को सरमायाकारी की ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं। ये है जी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ख़बर, ख़ास तौर पे मैं आज के दिन के बारे में आपको बताऊं। इसके अलावा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास बुरी खबरें ही हैं। एक क्राइसिस सिचुएशन मुल्क में चल रही है, और ये क्राइसिस जो है ये कुदरती आफात की क्राइसिस है। इसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ अपने हवाले से कुछ पर्सनल न्यूज़ शेयर कर लूँ। एंड अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो अपने हवाले से भी मैंने पर्सनल न्यूज़ आपसे शेयर करनी है वो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और वो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि मुझे तमगा इम्तियाज़ के लिए जो है मुझ नाचीज़ का जो नाम है वो नॉमिनेट किया गया है, जिसका मतलब है कि मुझे तमगा इम्तियाज़ मिलेगा। और ये जो तमगा इम्तियाज़ जो मुझे मिलना है ये मुझे 23 मार्च 2026 को मिलेगा। उसकी डेफिनेटली अनाउंसमेंट पहले हो जाती है। मैं इसका जितना ही शुक्र अदा करूँ उतना कम है। इसको लेकर के आपको पता है कि बहुत ही एक जब से अनाउंसमेंट हुई है बहुत ही एक अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी ऑल्सो, सहाफ़ती बरादरी से, मेरे सीनियर्स की तरफ से, मेरे कॉलीग्स की तरफ से। कुछ लोगों का दिल जला भी है, और मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि जलने वालों का मुंह काला। इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ कह नहीं सकती। वो क्या कहते हैं, वो तो इज़्ज़ो मंतुशा वो तो ज़िल्लो मंतुशा। ये जो है बेसिकली 14 अगस्त को 14 अगस्त को जब बनियानुल मरसूस के हवाले से जो है मार्का हक़ की जो तकरीब है, और 14 अगस्त को डेफिनेटली हमारा इंडिपेंडेंस डे भी होता है, उसमें भी बहुत से जो सहाफ़ी हैं उनको अवार्ड दिए गए। डेफिनेटली बहुत से पॉलिटिशियंस को अवार्ड्स दिए गए बनियानुल मरसूस के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान के लिए। उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ डेफिनेटली। और फिर 14 अगस्त की रात को ही ये अनाउंसमेंट हुई कि जो अगले अवार्ड्स हैं जो कि 23 मार्च 2026 को होने हैं, उसमें डेफिनेटली मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से जो लोग हैं वो शामिल हैं। इट्स ऑलमोस्ट 100 मोर देन 100 पीपल एक्चुअली, लेकिन उनमें 13 सहाफ़ी हैं, और उन 13 सहाफ़ियों में मुझ नाचीज़ का नाम है। सो एक चीज़ डेफिनेटली जब मैं अवार्ड वसूल कर लूँगी तो तब भी जो है उस बारे में मैं इन डिटेल बात करूँगी। लेकिन अभी सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि सहाफ़त के अंदर मुझे लगभग, मैं अगर अपनी इंटर्नशिप्स को भी शामिल करूँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ से इस प्रोफेशन में काम करना शुरू कर दिया था, एज रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, बिकॉज टेलीविज़न चैनल्स का बूम आ रहा था, और मैंने बहुत यंग स्टार्ट किया था अंडर ग्रेड। अभी तब मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से मुझे अभी डिग्री नहीं मिली थी, लेकिन मैं अगर अपने इंटर्नशिप के पीरियड को भी ज्वाइन करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 20 ईयर्स इस प्रोफेशन में हो गए हैं। और कुछ करके दिखाने का जो जुनून है वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। और सबसे पहले मैंने हमेशा पाकिस्तान को रखा, पॉपुलर नज़रिए को नहीं रखा। मुझे भी ये काम करना आता था कि मैं भी जो तब्दीली की हवाएं हैं उनके साथ बह जाती, मैं भी उनके नारे लगाती, मैं भी इमरान खान की झूठी तारीफ़ें करती है जानते हुए कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ फ्लॉप प्रोजेक्ट। लेकिन हमेशा मैंने पाकिस्तान को पहले रखा, और गलत को गलत डंके की चोट पर कहा है। नाक़दीन की गालियों से मैं कभी नहीं घबराई हूँ, ना ही मैं किरदार कुशी पर जो है मैंने कभी हिम्मत हारी है। अभी भी अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट जा कर के देख लें, इवन व्लॉग के नीचे भी बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी कमेंट्स आते हैं। मैं तो खैर इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मेरी टीम पढ़ती है, या जो जैसे मेरे लोग मुझे, मेरे चाहने वाले, मेरे वेल विशर्स मुझे बताते हैं। तो कैरेक्टर असैसिनेशन से भी मैं घबराई नहीं, और सहाफ़त और सियासत की एक अदना सी तालिब इल्म हूँ, और तमगा इम्तियाज़ मिलने की जो ख़बरें हैं उसके ऊपर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर सकती हूँ। और मैं बहुत इस हवाले से आई हैव अ वेरी हम्बल अप्रोच टुवर्ड्स दिस कि डेफिनेटली मैंने बड़ी मेहनत की है, और अगर मेरी मेहनत को सराहा जा रहा है किसी भी एंगल से तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि ये ऊपर वाले का करम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसके हवाले से और ज़्यादा मज़ीद बात हम 23 मार्च को या उसके बाद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाएं जी एक्चुअली क्राइसिस वाली खबरों पे। हालिया मानसून बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से मुल्क भर में तबाही फिर दी गई है, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो हुआ है सूबा खैबर पख्तूनख्वा का, ठीक है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर KPK का तबाह होकर रह गया है। तबाही के मनाजिर किसी क़यामत से कम मंजर पेश नहीं कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त है जिसमें मैं ये समझती हूँ कि हम, ये वक्त इस चीज़ का तकाजा करता है कि हम सब इकट्ठे हों, और इकट्ठे हुए,
اور سب اکٹھے ہیں. اینڈ میں آپ کو بڑے وثوق سے آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ لیٹ اٹ بی دا پرائم منسٹر, لیٹ اٹ بی دا افواج پاکستان, وہ لگے پڑے ہیں کام کرنے کے لیے, بغیر یہ سوچے کہ جی جس کو وہ مدد کر رہے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں وہ کس پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر ہیں یا ان کا تعلق کس جماعت سے ہے. دے آر جسٹ ورکنگ, اور ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس جو کرائسس مینجمنٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سنبھال سکے. ملک بھر میں اب تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو 660 سے زائد اموات ہو گئی ہیں, اور این ڈی ایم اے کے مطابق وہ بار بار وارننگ جاری کر رہا ہے, اور اس کے مطابق مزید 2 جو اسپیلز ہیں وہ متوقع ہیں مانسون کے, اور گلیشیئرس پگھلیں گے, اور گلیشیئرس پگھلنے کی جو صورت میں گلگت اور کشمیر میں سیلاب کا خطرہ بھی ہے. اب گلگت اور کشمیر تک اگر سیلاب آ رہا ہے تو اسلام آباد اور راولپنڈی اس سے محفوظ نہیں ہے. متحد ہو کر کے ایسے وقت کے اندر ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اور مقابلہ ہو بھی رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ قدرتی آفات کو روکنا کسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, اور البتہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں اور بحالی کے کام ہیں ان کے اوپر ضرور حکومتی جو کوشش ہے وہ نظر آنی چاہیے. لیکن کے پی کے کی وہ کوششیں نظر نہیں آ رہی ہیں, وفاق کی ڈیفینیٹلی آ رہی ہیں اور افواج پاکستان کی آ رہی ہیں. صوبائی حکومت کا رسپانس ٹائم کیا تھا کچھ پتہ نہیں. ابھی تک میں نے کسی دیگر صوبے یا وفاقی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی سیاسی بیان نہیں دیکھا ہے. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, یہ بہت اچھی پیش رفت ہے, کیونکہ ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف سیلاب سیاست کرتی رہی ہے اور لاہور کو وینس بنانے کے تانے دیتی رہی ہے. بارش آتی ہے, زیادہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, اور بلاول کی ٹرولنگ کرتی رہی ہے جب بلاول نے بولا کہ بھئی ہاں بھئی جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. آج یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. یہ کام عمران خان سے لے کر کے ہر چھوٹا موٹا عہدیدار اور ورکر بھی کرتا رہا ہے. اب پی ٹی آئی کیا جواب دے گی؟ ان کے نصیب اچھے ہیں کہ ان کو ان کے اپوزیشن والے, ان کے ناقدین, ان کو جو ان کے دشمن ہیں وہ ظرف والے ملے ہیں, وہ تو ان کو تانا بھی نہیں دے رہے ہیں. لیکن میں سن رہی تھی کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور, وہ ہوش میں تو ہوتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھولتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہمیں راشن نہ دے, کوئی ہمیں یہ نہ دے. میں تو حیران پریشان ہوں کہ مدد کی کیوں ان کو ضرورت نہیں ہے. اکوپمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, کرینز ان کے پاس نہیں ہے. سب سے پہلے تو سوال ان سے بنتا ہے کہ جی 12 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں, آپ نے وہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کیا کیا؟ چلیں جی پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ قدرتی آفت ہے, سیلاب ہے, کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, بہت زیادہ پانی آ گیا. اگر آپ کو ہیلپ چاہیے, مشینری کی ہیلپ چاہیے, تو آپ کو یو نیڈ ٹو پک اپ دا فون اینڈ کال دا چیف منسٹر آف پنجاب, کال دا چیف منسٹر آف سندھ. اگر آپ اس کو بھی نہیں کال کرنا چاہتے, آپ پرائم منسٹر کو ان لوپ رہے ہیں اور ان کو بتائیں کہ جی مجھے یہ چیزیں چاہیے. فوج خود سے سامنے آئے, کیونکہ جب کوئی کچھ نہیں کرے گا تو پھر فوج کو آنا پڑے گا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فوج کو بھی تانے مارتے رہے ہیں کہ جی فوج کا کام تو بارڈر پہ ہے, فوج کیا کر رہی ہے, فوج کی سیاست کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہے, فوجیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے, فوجیوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے. تو آج ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ جس شہباز سرکار کو اور جس فوج کو یہ گالی دیتے رہے ہیں, جس شہباز سرکار کو, جس فوج کو یہ بدنام کرتے رہے ہیں, وہ ان کے لیے کتنا کام کر رہی ہے. صرف ان کے لیے نہیں, وہ بیسیکلی عوام کے لیے کام کر رہی ہے. وہ کے پی کے اندر اگر اتنی جو ہے وہ سلو اور اتنی فضول اور اتنی سٹپٹ قسم کی جو ہے حکومت آ گئی ہے, تو اس کے باوجود بھی جو وفاق ہے اور جو فوجی بھائی ہیں ہمارے, وہ سارے کام کر رہے ہیں. مطلب اب ان کا تو کام نہیں ہے نا کہ وہ پل تعمیر کرے, ان کا تو کام نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے ریسکیو کریں, کیونکہ آلریڈی وہ سرحدوں کے محافظ ہیں, وہ سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور پھر اندر یہ آ کر کے بھی کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جی ایک تو یہ چیز, دوسری چیز یہ کہ جو ان کے بھگوڑے لوگ ہیں جیسے مراد سعید ہے, وہ جا کے دیکھیں نا کہ مراد سعید تو بڑے آگے آگے تھے کہ بلاول کی نقلیں اتارتے تھے ہیں کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تو کم بارش ہوتی ہے تو کم پانی آتا ہے. مراد سعید سے کہے کہ اپنی بزدلی چھوڑیں اور نکلے باہر, سوات, بنیر, یہ جو ساری جگہ ہیں یہاں پر جا کے دیکھیں کہ ان کے لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں. جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کو سیاست سوج رہی ہے. وہ میں جنید اکبر کو دیکھ رہی تھی, وہ جی پتہ نہیں کہیں پہ جی جلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں. تو سیاست تو ان صاحبان کی ابھی بھی عروج پر ہی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, مطلب اجتماعی طور پر جو ہے لوگ وہ سفر کر رہے ہیں اور اتنے لوگ مر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی سیاست ختم نہیں ہو رہی ہے. سو آئی تھنک سو دس از ویری ویری الارمنگ. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی سیاسی مقاصد کی خاطر
ایک مخصوص ایجنڈے پر اپنے ہی اداروں کو نشانہ بنانے والے آج آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام پاک فوج کا شکریہ ہی ادا کر رہی ہے. بھائی آپ نے تو یہ کوشش کی تھی کہ عوام جو ہے وہ پاک فوج کے اگینسٹ آ جائے, عوام کے دل کے اندر پاک فوج کے لیے آپ نے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اب پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ مدد کر رہے ہیں اور مرتے دم تک ان لوگوں کی مدد آگے بھی کرتے رہیں گے, تو پھر ان لوگوں نے, پاکستان تحریک انصاف کی یوتھیا بریگیڈ نے ان کے دل میں نفرت کا بیج کیوں بویا ہے؟ یہ بہت ایک اہم سوال ہے. پاک فوج کے جو انجینئرز ہیں وہ دنوں میں تعمیر کر رہے ہیں وہاں پہ پلوں کا, کیا یہ ان کا کام ہے؟ ڈیفینیٹلی جب کرائسس ہوگا تو ان کا کام ہے, لیکن یہ اس لیے بھی ان کو یہ کام کرنا پڑا ہے, جن کو بڑے پسو لڑ رہے ہیں نا, جن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, یہ اس لیے بھی ان کو کام کرنا پڑا ہے بیکاز خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو 12 سالہ حکومت رہی ہے انہوں نے کے پی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اسی لیے وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں تو بیچارے پھنس جاتے ہیں. وہاں کی جو عوام ہے, این ڈی ایم میں ہو, پی ڈی ایم میں ہو, ہر کوئی بھائی وہاں پر بار بار وارننگز جاری کر رہا ہے. اور وارننگ جاری کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ احتیاط برتیں. وارننگ جاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مقام بدلے. وارننگ جاری کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا تحفظ کریں. وارننگ جاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی وارنڈ اینڈ یو ٹیک پریکاشن. لیکن یہ پریکاشن نہیں, یہ جلسے ہو رہے ہیں ان کا, اور جلسوں کے اندر بھی کھڑے ہو کر کے ایک فرد واحد, وہ جو فتنہ فسادی اڈیالہ جیل کے اندر ہے, اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اتنا سب کچھ کرنے اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی عوام, لاشیں, گھر, لوگ پانی میں بہہ رہے ہیں, لیکن ان کو اپنی سیاست کی پڑی. سو ہوتا ہے کہ گریبانوں میں اپنے منہ ڈالیں اور یہ ڈوب مرے. یہ اسی پانی کے اندر, چلو بھر پانی کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ڈوب مرے کہ اگر وہ اس کرائسس مینجمنٹ کے اندر بھی, اس کرائسس سچویشن کے اندر بھی, مینجمنٹ تو چھوڑے, نہ مینج کر پا رہی ہے, نہ پروٹیکٹ کر پا رہی ہے, نہ اقدام کر پا رہی ہے. ان سے تو یہ تک نہیں ہو پا رہا کہ کم از کم اور کچھ نہیں اگر ہو رہا, اگر سارا کام فوج اور وفاق کر رہی ہے تو کم از کم اپنے منہ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سیاست کو روک دیں. پھر ہم کچھ بولیں گے تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم بولتے ہیں, لیکن ہم بولیں گے. میں آپ کو کنٹینیوسلی بتاتی رہوں گی اور میں آپ کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرتی رہوں گی اس حوالے سے. تو یہ عذاب ہے, یہ خیبر پختونخوا کے اوپر ان جیسے حکمرانوں کی وجہ سے خدا کا عذاب ہے, جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. میں تو صرف یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا لیکن لوگوں کو یاد رہے گا, بینر سلیم کو یاد رہے گا, آپ دیکھنے والوں کو یاد رہے گا, خیبر پختونخوا کی عوام کو یاد رہے گا, پورے پاکستان کی عوام کو یاد رہے گا کہ حکومت جو صوبائی حکومت تھی کے پی کے کی, وہ اپنے لوگوں کو مرتا, ڈوبتا, تیرتا, بہتا دیکھتی رہی, لیکن سیاست ایک فرد واحد کے لیے انہوں نے روکی نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.